صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی نازل ہونے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور عقل مند بیوی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے، ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ اس امت کے نبی ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی تاکہ میں مدد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت ہاتھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی کو بڑا ڈیل ڈول والا بنایا اور زبردست طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پیر عمارت کے 4 ستون کی طرح مضبوط دکھائی دیتے ہیں، کان بڑے پنکھے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، آنکھیں عام جانوروں سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انوکھی چیز اس کی سونڈ ہے، جس کی مدد سے وہ ان پہاڑی جنگلات میں جہاں مشینیں اور کرین نہیں جا سکتی وہاں اس کی جسمانی طاقت اور سونڈ کی مدد سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ آخر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسے کیسے جانور پیدا کیے، سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں تمام اعمال کا دار و مدار نماز کی صحت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ایک سنت کے بارے میں، مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنا۔ ربیعہ بن اکثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواک فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت بوقت استنجا قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پائخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا اور نہ پیٹھ کرتا ہے، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد بنانے کا انجام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ محفظنا۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن پہاڑوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے، سبحان اللہ۔ طب نبوی سے علاج، بخار و دیگر بیماریوں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے دعا بتائی۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں بہت ہی زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے، آمین۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
سبحان اللہ. تو الحمدللہ آج ہم اتنے سارے چیزیں سیکھے. ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.